قسم ہے زمانے کی، آخر زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ آگے بتایا ان الانسان لفی خسر، قسم کھائی اور قسم کھا کر زمانے کو گواہ بنایا، اور زمانے میں ساری چیزوں کو گواہ بنایا، اور پھر کہا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان کا خسارے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، لوگ انسان خسارے میں ہیں۔ صرف انسانوں کو مخاطب کیا ہے، ہمیں اور آپ کو مخاطب کیا۔ اللہ قسم کھائے اور قسم کھا کے جو کہے کہ انسان خسارے میں ہے، تو پھر ہمیں اور توجہ بڑھانے کی ضرورت ہے، فکر کی ضرورت ہے کہ اتنا بڑا رب قسم کھائے اور قسم کھا کے یوں کہے کہ انسان خسارے میں ہے، تو پھر ہمیں فکروں میں، اپنی سوچ میں، اپنی زندگیوں میں غور و فکر کر کے تبدیلی لانی چاہیے۔ آخر خسارے میں کس بات سے ہے؟ کن چیزوں سے خسارے میں ہے؟ وقت کی قلت کی بنا پہ چھوٹی صورت پڑھی میں نے کہ اس کا تھوڑا سا ترجمہ ہو اور مختصر سی تشریح ہو جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی 4 شرطیں ہیں۔ انسان خسارے میں ہے، کیوں خسارے میں ہے؟ 4 شرطیں لکھی ہیں۔ پہلے ترجمہ سمجھیں، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے۔ انا قرآن میں یا عربی میں جب انا بولا جاتا ہے تو اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ البتہ یقیناً ایک بات میں یہ کہتی جائے کہ آپ کو بڑا نقصان ہے، اور ایک بات تاکید کے ساتھ یہ کہی جائے کہ واقعتاً یقیناً آپ کو اس بات میں بہت بڑا نقصان ہوا، یعنی کئی چیزوں کو مؤکد کر دیا جائے تو اللہ نے انا لفی یہ 2 لفظ بڑھائے، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں۔ تو اب ہمیں خسارے والی چیزوں سے بچنا ہے۔ کن باتوں سے، کن چیزوں سے ہماری آخرت کو نقصان ہے، کن باتوں سے ہماری آخرت خسارے میں پڑ سکتی ہے، ان سے بچنا ہے۔ کن چیزوں سے ہمارا رب ناراض ہے، ان سے بچنا ہے۔ کن کاموں سے نبی کی نافرمانی ہوتی ہے، ان سے بچنا ہے۔ یعنی خسارے والی ہر وہ چیز ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہو، وہ خسارے والی چیز ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں خسارے میں وہ لوگ نہیں ہیں، الا مگر، خسارے میں ہے ساری انسانیت، مگر الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب یہاں ایمان کو تاکیداً بنایا، ساری انسانیت خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان، مگر وہ لوگ یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ خسارے میں ہیں۔ الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے وہ خسارے میں نہیں۔ 4 شرطیں بتائی میں نے، پہلی شرط ہو گئی ایمان لانا، ایمان کی وضاحت بہت زیادہ ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور نیک عمل، ایمان لائے اور نیک عمل، 2 باتیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، اور حق کی تلقین کرتے رہے، حق پر جمے رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایمان لائے، نیک عمل بھی کیا، لیکن جب کہیں بات حق کی آ گئی تو حق سے منہ موڑ لیا، حق سے روگردانی کر لی، حق بات کہنے سے باز آ گئے، پھر گئے، یا دل میں خیال آیا، یا دل میں بھائی بھائی رشتہ داری ناطے یہ آ گئے، یا ہمارے درمیان حق بات کہنے سے کوئی چیز
والصبر اور صبر کی تربیت۔ تو یہ چار باتیں جس انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی ہیں اور اس پر عمل کرتا رہا تو وہ نفی خسر خسارے میں نہیں ہے، وہ اس بات سے دور ہو گیا۔ اللہ نے قسم کھائی زمانے کی اور پھر بتایا کہ خسارے میں ہے، لیکن یہ چار باتیں جس انسان کے اندر موجود ہوں گی تو وہ انشاءاللہ خسارے میں۔ یہ چار باتیں ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ قسم کھاتا کہیں لا اقسم بہذا البلد، کہیں قسم کھاتا ہے والطور، کہیں قسم کھاتا ہے مدثر و مزمل، یعنی قسمیں کھا رہا ہے اللہ قرآن میں، لیکن یہاں پوری انسانیت کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ یہ چار باتیں انسانیت کے لیے تمہارے لیے مشعل راہ ہے، زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے، ایمان ہے ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس بات کا یقینی طور پر دل اور زبان سے، اپنی زبان سے، دل سے اس بات کو سمجھنا، یقینی جاننا کہ اللہ رب العزت کی ذات یہ صرف تنہا اور اکیلی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو رب کا ساتھ دے سکے، رب کا شریک ہو سکے۔ کل کشتن میں نے اللہ کی صورت کی تفسیر کی تھی، تو اس موقع پہ میں نے چاہا کہ بیان تو نہ ہو، قرآن کی کوئی آیت یا کوئی صورت سامنے آ جائے اور اس کو ترجمہ ہو، تو میں نے بتایا کہ قل اللہ احد کی تفسیر میں کہ اللہ انسانیت اکیلا و تنہا ہے۔ بعض چیزوں میں ہم کسی نہ کسی کو اپنے کام میں شریک کرتے ہیں کہ کام زیادہ ہے، دو حصے دار ہو جائیں، چار ہو جائیں، اور یہ ساری مخلوق کو بنانے والا رب ہے۔ 18,000 مخلوقات رب نے بنائی، زمین و آسمان رب نے بنائے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، صرف 6 دنوں میں بنا دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ بنایا تو صرف 2 دنوں میں ہے، 4 دنوں میں ان کاموں کی تقسیم کی ہے، اس نظام کو سجایا ہے، کام تقسیم کیے ہیں، لیکن 2 دن میں زمین و آسمان بنا کے دیا۔ وَمَا مَسَّهُ مِن لُغُوبٍ، اللہ کو ذرہ برابر تھکان بھی نہیں۔ آیت الکرسی میں لکھا ہے کہ وہ نہ سوتا ہے نہ جاگتا ہے، نہ پاتی ہے اور رب سے تھکان ہوتی ہے، اس کا عرش کرسی پہ ہے اور وہ ساری انسانیت کو برابر دیکھ رہا ہے، ساری انسانیت کی ایک بار میں، ایک ہی وقت میں سب کی بھاشائیں، سب کی آوازیں، سب کی بول چال اور سب کی باتیں سن رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم چپ ہو جائے، تھوڑی دیر بعد بتانا، تھوڑی دیر بعد بتانا، جتنی انسانیت رب کو ایک مرتبہ میں پکارے کہ اللہ میری مدد فرما، تو اللہ سب کی سنتا ہے اور اسی وقت میں اس کی مدد کرنی ہوتی ہے کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ابھی سب کی سنی اور رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ مدد کی کہ آج 13 نمبر، کل 13 نمبر، پرسوں 13 نمبر، اسی لمحے میں کن فیکون اشارہ ہوتا ہے اور سب کی حاجتیں ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ جو بندہ ایمان لایا اللہ پر، وعمل الصالحات اور نیک اعمال کیے ہیں، نبی نے جو طریقہ بتایا ہے، صحابہ کرام جس نقش قدم پہ چلے ہیں، ان اعمال کو کیا ہے۔ نیک اعمال کو کسی پیاسے کو پانی پلانا بھی ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا بھی ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا بھی ہے۔ یہ نیک اعمال تبھی کام آئیں گے جب آپ ایمان میں رکھیں، ورنہ ایمان ہمارے دل میں نہیں ہے، ہم آپ وعملوا الصالحات نیک کام بھی کریں، بھوکوں کو کھانا بھی کھلائیں، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کریں، اربوں خربوں روپیہ خرچ کریں، پوری زندگی خرچ کرتے چلے جائیں اور سب کی ترغیب بھی کریں، حق بات بھی کہتے رہیں، اور ایمان ہمارے اندر نہ ہو تو ان 4 شرطوں میں سے ایک شرط یہ مفروض ہو گئی، ختم ہو گئی، ہماری یہ ساری کی ساری محنتیں بھی۔ اللہ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ خسارے سے تب نکلے گا، سب سے پہلے اللہ کی ذات پر یقین ہوگا،
لفظ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد یہ تین باتیں ہماری زندگی میں ہوں گی تو انشاءاللہ ہم خسارے میں نہیں ہوں گے۔ سب سے زیادہ ہم ایمان والے، طاقت والے، دولت والے، شہرت والے، سب سے بڑا مالدار اس دنیا کا وہ بندہ ہے جس کے دل میں ایمان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت دی ہے اور اللہ کا ڈر اس کے دل میں دیا ہے۔ اس سے بڑا طاقتور اور ایمان والا، اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں۔ آج ہماری نظریں ظاہری ڈیکوریشن پہ ہے، شہرت پہ ہے، ظاہری ثروت مال دولت پر ہے، اور جو ایمان ہمارے دل میں ہے سب سے بڑی دولت ہے، ہم اسے چھپاتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ ہماری ایمان کمزور ہے۔ اللہ مجھے اس